نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے کم آتیناہم من آیت بینہ ہم نے ان کو کتنی نشانیاں دی ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءت اور جو بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس آ جائے فإن اللہ شدید العقاب پس بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءت فإن اللہ شدید العقاب اوپر کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما برداروں اور نافرمانوں کا ذکر کیا مخلص اور منافقین اور مخلص اہل ایمان کا ذکر کیا اس کے بعد اہل کتاب جو نو مسلم تھے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کا ذکر کیا اور ان کو اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ اب تورات وغیرہ کو مکمل چھوڑنا پڑے گا اور مکمل اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کچھ عذابوں کا اور کچھ سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے واضح نشانیاں دی اور واضح احکامات دیے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم نے ان کو احکام دیے تو وہ ان پر عمل کرتے اور اللہ کے شکر گزار بندے بنتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ہم نے ان کو تورات دی تو تورات ایک آسمانی کتاب تھی اور ایک اعزاز کی بات تھی، تو ان کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن بجائے شکر ادا کرنے کے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا، مسلط کر دیا اور کہا کہ اب بولو تورات کو مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ جب یہ اس بات سے ڈر گئے کہ کوہ طور ان پر، یہ پہاڑ ان پر گر جائے گا، تو ڈر کے مارے انہوں نے کہا کہ ہم مانیں گے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ دیا اور تاکید کی کہ اس کو ذخیرہ کرنے کی، جمع کرنے کی ضرورت نہیں، ہر دن یہ تمہیں ملا کرے گا، لیکن ان اللہ کے بندوں نے اس کو بھی جمع کرنا شروع کر دیا، جس کی سزا کے طور پر وہ گلنا اور سڑنا یعنی خراب ہونا شروع ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوسری بہت ساری نعمتیں دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمندر سے پار کرایا اور ان کے دشمن فرعون اور فرعون کے لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ تو اب اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کا عقیدہ اور پختہ ہو جاتا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکے موحد بندے بنتے، لیکن انہوں نے جا کر بچھڑے کی یعنی گائے کا بچہ اپنے ہاتھ سے بنایا اور زیورات سے، اور پھر اس کی عبادت کرنی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں پھر ان کو قتل ہونا پڑا توبہ کی نیت سے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ عذاب آتے رہے ان کی ناشکریوں کی وجہ سے، تو لہٰذا اس میں عبرت یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے حالات ہمارے سامنے ہیں، تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ضابطہ ہے اور قاعدہ کلیہ ہے اور اصول ہے، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جو نعمت عطا فرمائے تو وہ انسان اگر اس نعمت کو چینج کرنے کی کوشش کرے گا ناشکری کی صورت میں، نافرمانی کی صورت میں،
فخر و غرور کی صورت میں اور تکبر کی صورت میں تو اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب والے ہیں، وہ اس کو عذاب یقیناً دیں گے۔ وہ عذاب دنیا میں بھی ہو سکتا ہے جس طرح بنی اسرائیل کو دیتا رہے، اور آخرت کا عذاب پھر یقینی ہے۔ آخرت کے عذاب سے کوئی مفر نہیں اور کوئی بچنے کا راستہ نہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا سب سے بڑا اور حقیقی شکر یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں استعمال کرنے کا اور جس طریقے سے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، انسان اس نعمت کو اس طریقے سے استعمال کرے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، تو اب آنکھوں کا ایک شکر تو یہ ہے کہ ہم کہیں کہ الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، یہ اظہاری شکر ہے۔ لیکن حقیقی شکر یہ ہے کہ ہم آنکھوں کو ان جگہوں میں استعمال کریں جہاں پر اللہ نے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان جگہوں میں استعمال کرنے سے روکیں جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے روکنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح زبان ہے، اسی طرح شرمگاہ ہے، اسی طرح ہاتھ پیر ہیں وغیرہ وغیرہ، دل اور دماغ ہیں۔ تو جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کے مطابق ان کو استعمال کرنا، انہی جگہوں میں استعمال کرنا، اور اللہ نے جو طریقہ ان کے استعمال کا بتلایا ہے ان طریقوں کے مطابق استعمال کرنا، یہ ہے حقیقی شکر۔ اور یہ صرف بدن کے بارے میں نہیں، یہ مال کے بارے میں بھی ہے، یہ عہدے کے بارے میں بھی ہے، یہ بیوی بچوں کے بارے میں بھی ہے، یہ خاندان کے بارے میں بھی ہے، یہ ان تمام نعمتوں کے بارے میں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی ہیں۔ تو ان نعمتوں کا حقیقی شکر یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کو اس طریقے کے مطابق استعمال کریں جس طریقے کے مطابق اللہ نے استعمال کا حکم دیا ہے، اور ان جگہوں میں استعمال کریں جن جگہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر زبان سے بھی الحمدللہ کہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ زبان سے بھی کہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمتیں دیں، اور پھر یہ بھی تیرا شکر ہے کہ تو نے ان کو صحیح جگہوں میں استعمال کرنے کی توفیق دی، اور اس پر بھی تیرا شکر ہے کہ تو نے اس طریقے کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق دی جس طریقے کے مطابق استعمال کرنے کا تو نے حکم دیا تھا اور تیرے محبوب کی سنت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔